خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. صدق اللہ العظیم. احباب دی وقار، آج ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس آیہ بینہ میں خالق ارض و سماوات نے نکاح کے حوالے سے بیان فرمایا. زمانہ قدیم کے اندر لوگ یتیم لڑکی سے نکاح کر لیا کرتے تھے اور پھر اس کے حقوق کما حقہ ادا نہیں کرتے تھے. اصل مقصد ان کا یہ ہوتا تھا، بالخصوص اگر کوئی یتیم لڑکی مالدار ہوتی یا حسن و جمال والی ہوتی تو وہ پھر اس کی طرف رغبت رکھتے تھے، اور اگر اس کے پاس مال و دولت نہ ہوتا یا حسن و جمال نہ ہوتا تو پھر لوگ بالکل اس سے نکاح کرنے سے گریز کرتے تھے. اور بالخصوص جو اس کے ولی ہوتے تھے، اگر عورت یتیم ہے اور وہ مال و دولت والی ہے تو وہ بالخصوص اس وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کرتے تھے کہ اس کا مال و دولت ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. تو وہ اس سے نکاح تو کر لیتے، نکاح کرنے کے بعد اسے تنگ کرتے، ذلیل و رسوا کرتے، اس کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہ کرتے، اور اس خیال میں رہتے کہ جب یہ فوت ہو گئی اس کا مال سارا ہمارے قبضے میں آ جائے گا. تو رب تعالیٰ نے اس طرح کی چیزوں سے منع فرمایا، اور اللہ جل شانہ نے ایسی صورت میں یہ تنبیہ فرمائی کہ جس بندے کو یہ خطرہ ہو کہ وہ یتیم بچی کے بارے میں انصاف نہیں کر پائے گا تو اسے چاہیے کہ وہ پھر یتیم سے نکاح نہ کرے. معاشرے کی دیگر خواتین ہیں، دیگر عورتوں میں سے جو اسے پسند ہے ان کے ساتھ نکاح کرے، چاہے 2 عورتوں سے کرے، 3 سے کرے، 4 سے کر لے. شریعت مطہرہ میں یہاں تک اس کی اجازت ہے. تو اسے یہاں پہ بیان کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے، یعنی اسے اپنے نکاح میں تو لے آئے. کئی لوگ یتیم لڑکی سے نکاح کرتے تھے، اس کا حق مہر ہی نہیں دیتے تھے، کہتے تھے یہ ہماری ہی کفالت میں تو ہے، اس کا حق مہر کس بات کا، یا اسے دیں گے بھی تو پھر وہ ہمارے پاس ہی آنا ہے. اس چیز سے بھی شریعت نے منع کیا. اور پھر نکاح کرنے کے بعد اسے خوش کرنے کے لیے یا اسے راضی رکھنے کے لیے کوشش نہیں کرتے تھے، بلکہ صرف اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کہ ہمارے ہاں مال و دولت آ جائے اس سے نکاح کرتے اور پھر اس کے مرنے کی امید رکھ کے بیٹھے رہتے. تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو جو دیگر عورتوں میں سے تمہیں عورتیں پسند ہیں جن سے تم نکاح کے حوالے سے میلان رکھتے ہو ان سے نکاح کر لو، یتیم سے نہ نکاح کرو. نہ تم اس سے نکاح کرو گے اور نہ ہی خام خواہ اپنے آپ کو گناہ کے اندر مبتلا کرو گے تو دیگر معاشرے کی خواتین ہیں ان کے ساتھ نکاح کر لو. پھر یہ بھی بیان فرمایا مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، کہ 2 سے نکاح کر لو، 3 سے کر لو، 4 سے کر لو، یعنی 4 تک کی شریعت نے اجازت دی. یہ ہماری شریعت کے اندر
ہر بندے کو ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ بندہ 4 سے زیادہ نکاح ہی نہیں کر سکتا، 4 سے زیادہ جتنے چاہے نکاح کر سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں 4 سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے 4 عورتوں سے نکاح کیا، اب ایک وقت میں اسے 4 عورتیں اپنے نکاح میں رکھنے کی اجازت تھی، اتفاق ایسا ہوا ان میں سے کوئی ایک عورت فوت ہو گئی، اب یہ چاہے تو ایک اور نکاح کر سکتا ہے۔ اب تعداد کے اعتبار سے تو اس کا 5واں نکاح ہے، لیکن اس کے پاس جو موجودہ ازواج ہیں وہ چونکہ 3 رہ چکی ہیں، اب یہ 4تھا نکاح اس صورت میں کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ طلاق دیتا جائے اور نکاح کرتا جائے تو جتنے چاہے نکاح کر لے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے، مختلف اقوال ہیں، کم و بیش آپ نے 90 نکاح کیے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نکاح کرتے اور پھر طلاق دے دیا کرتے تھے، لوگ منع کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع کیا کہ میرے بیٹے سے اپنی بیٹیوں کا نکاح نہ کیا کرو، انہیں طلاق کی عادت ہے، طلاق دے دیتے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی حضور کے خاندان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں کا ان کے ساتھ نکاح کر دیتے تھے۔ اور اگرچہ عورتوں کو پتہ ہوتا تھا کہ امام حسن نے ہمیں طلاق دے دینی ہے، یا دے بھی دیتے تھے، لیکن جو بھی حضرت امام حسن کے نکاح میں آتی تھی وہ دل و جان سے آپ پر فدا ہو جایا کرتی تھی۔ تو بارکہ فصل بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ شریعت محمدی میں ایک مرد کے لیے ایک وقت میں 4 نکاح کرنا، یعنی بیک وقت 4 ازواج کو اپنے نکاح میں رکھنا جائز ہے۔ اگر وہ ایک کو طلاق دے دیتا ہے یا کوئی ایک اور فوت ہو جاتی ہے تو وہ اس کے علاوہ اور کرتا چلا جائے، ایک وقت میں 4 سے زائد نہ کرے۔ ویسے چاہے تو وہ جتنے مرضی نکاح کر لے، اس میں شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پھر اس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کی کم و بیش 11 نکاح تھے، مختلف اقوال بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات میں ہے۔ حضور کے پاس ایک ہی وقت میں 9 ازواج حضور کے عقد میں موجود تھی۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ کسی امتی کے لیے یہ جائز نہیں وہ کہے کہ حضور کے نکاح میں بیک وقت 9 ازواج تھی تو میں بھی 9 ازواج کو جمع کر لوں، یہ عام بندے کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے۔ عام امتی کو زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں 4 ازواج رکھنے کی شریعت نے اجازت دی، اس کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں ان سے تم نکاح کرو، مثنیٰ وثلاث ورباع، 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، شریعت نے اجازت دی۔ لیکن آگے پھر حکم بھی بیان فرمایا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم 2 یا 3 یا 4 بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر فرمایا واحدہ، پھر ایک ہی کافی ہے۔ اگر زیادہ ازواج رکھنی ہیں تو ان کے درمیان انصاف کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نکاح 2-3 سے کر لیا اور ایک ہی کے پاس رہتا رہے، دوسریوں کو نہ خرچہ دے نہ معاملات کرے، ایسی شریعت نے اجازت نہیں دی، بلکہ ہر معاملے میں وہ ان کے ساتھ انصاف کرے گا، ان کے پاس رات گزارنے کے معاملے میں بھی انصاف کرے گا، انہیں اخراجات دینے کے معاملے میں بھی انصاف کرے گا، انہیں عزت و آبرو دینے کے اعتبار سے، لباس رہائش کھانا دینے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ ان کے درمیان انصاف کرے گا۔ تو پھر چاہے تو 4 ازواج رکھ سکتا ہے، لیکن اگر جسے اندیشہ ہے کہ وہ انصاف نہیں کر پائے گا، کسی ایک کی طرف اس کا میلان ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اسے حکم یہ ہے کہ وہ ایک ہی نکاح کرے، ایک سے زائد کی طرف میلان نہ کرے۔ اللہ جل شانہ نے اسے ہی بیان کیا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً،
اگر تمہیں خوف ہو کہ تم زیادہ ازواج کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر فرمایا ایک ہی سے نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا پھر وہ مملوکہ عورتیں جو تمہاری ملکیت کے اندر ہیں، تمہاری کنیزیں، تمہاری لونڈیاں، تمہاری باندیاں، ان سے بھی بندے کو استمتاع کرنے کی شریعت نے اجازت دی تھی، بغیر نکاح کے ان کے ساتھ استمتاع جائز تھا۔ لیکن آج کے دور کے اندر وہ لونڈیاں، کنیزیں، غلام والا سسٹم ہی ختم ہو گیا۔ آج کے دور میں تو یہ ہے ہی نہیں۔ زمانہ قدیم کے اندر یہ تھا کہ اگر آزاد عورت ہے تو اس کے ساتھ استمتاع کے لیے نکاح شرط تھا، نکاح کر کے پھر وہ حلال ہوتی تھی، اور جو اپنی لونڈی ہے، بندے کی اپنی ملکیت میں ہے، اس کے ساتھ بھی وہ استمتاع کر سکتا تھا، ازواجی تعلق قائم کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کی ملکیت میں ہے۔ اللہ جل شانہ نے اسے بیان فرمایا ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم کسی ایک کی طرف میلان کرو، یعنی اگر تمہیں خطرہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی سے نکاح کرو، جب ہوگی ہی ایک تو کسی اور کی طرف میلان ہوگا ہی نہیں۔ تو ایسی صورت میں فرمایا کہ جب تمہیں خطرہ ہو تو پھر ایک ہی سے نکاح کرو، پھر زائد کی طرف رجوع نہ کرو۔ تو احباب دی وقار، اللہ جل شانہ نے نسل انسانی کو چلانے کے لیے یہ نکاح کا ایسا سسٹم رکھا ہے، مرد اور عورت کا آپس میں جو میلان رکھا ہے، اس کی وجہ سے حضور کی امت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہترین سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف کتب میں موجود ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا تو وہ میرے طریقہ کار پر نہیں ہے، وہ ہمارے نقش قدم پر چلنے والا نہیں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس طرح کی بہت سی احادیث موجود ہیں۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کے اندر، سنن نسائی میں، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا عارضی نفع کا سامان ہے، دنیا کا جتنا بھی ساز و سامان ہے، فرمایا یہ عارضی نفع کے لیے ہے، اور اس میں فرمایا بہترین نفع کی چیز نیک عورت ہے۔ دنیا کے اندر ہر چیز ہی بندے کے نفع کے لیے بنائی گئی ہے، بندہ عارضی طور پر اس سے نفع حاصل کرتا ہے، تو فرمایا دنیا میں جو نفع حاصل کرنے کی بہترین چیز ہے بندے کے لیے، وہ نیک سیرت اور پاک دامنہ عورت ہے جو اللہ بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو بارکیف اس کے اندر بہت سی باتیں مزید نکاح کے حوالے سے کی جا سکتی ہیں، ہم طوالت سے بچنے کے لیے یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا